السلام علیکم، میرا نام وردہ ہے اور وردہ، میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں۔ میرا کویشچن یہ ہے کہ میں اسی سال کچھ مہینوں پہلے عمرے پہ گئی تھی، اور جب سے میں عمرے سے واپس آئی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے انسان کا ایک حصہ تو جیسے عمرے پہ وہاں ہی بندہ مکہ اور مدینہ سبحان میں چھوڑ اللہ، آتا ہے، اور مطلب میں بہت ڈفرینس فیل کرتی ہوں اپنے اندر، سبحان اللہ۔ اور بہت الگ سی ایک کیفیت ہو جاتی ہے جب میں سوچتی ہوں عمرے کے بارے میں۔ تو میں انسٹاگرام یا کوئی بھی سوشل میڈیا کا جو کوئی بھی پلیٹ فارم کھولوں اس کے اوپر دعا آتی ہیں ڈفرینٹ عمرے کے لیے، جیسے کہ اللہم انی اسألک العمرہ اور اس طرح کے، اور تو یہ کیا کوئی ایسی دعا ہے جو عمرے کے لیے، یعنی مجھے بہت دل کرتا ہے میں دوبارہ عمرے پر جاؤں، تو کوئی ایسی دعا حدیث سے یا قرآن سے ثابت ہے، یا کوئی ایسی دعا جو عمرے کے لیے ہو کہ میں دوبارہ عمرے پہ دعا کر کے چلی جاؤں، یا اپنے الفاظوں میں ہی کر لوں؟ حدیث اور قرآن میں کوئی ایسی دعا نہیں ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے، تو سبحان یہ اللہ۔ حدیث اور قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ میں بتاتا ہوں بیٹا آپ کو، الحمدللہ نحمد صلی علی رسول الکریم۔ میں آپ کے سوال کو سن کر اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکا، اور شاید آنکھیں میری نم ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ اس تڑپ اور اس محبت کو اور اس خواہش کو پوری فرمائے، اور اللہ تعالیٰ وردہ، یہ بہت پیارا نام ہے آپ کا، وردہ خوبصورت پھول کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ ہمیشہ مسکراتی رہیں اور خوشبو پھیلاتی رہیں، اس سماج کو پاک اور صاف کرتی رہیں، اور اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے عمروں کو قبول کرے، جتنے بھی اللہ تعالیٰ بار بار آپ کو بلد الحرمین کی توفیق سے نوازے، یہاں کی زیارت کریں، مسجد نبوی کی زیارت کریں، اور جب جب آپ آئیں تب تب اپنے لیے بھی، اپنے خاندان والوں کے لیے، والدین کے لیے، اور اس ناچیز کے لیے بھی ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ قرآن اور سنت میں تو کوئی ایسی دعا نہیں ہے کہ یہ کام کرنے سے آپ کو عمرے اور حج کے لیے ایک پرٹیکولر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو کہ یہ ایسا پڑھو گے تو عمرے کی ادائیگی آسان ہو جائے گی یا حج کی ادائیگی آسان ہو جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے من استطاع الیہ سبیلا سے حج کو جوڑا ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ اچھا، ایک چیز میرے سمجھ میں آ رہی تھی، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک صاحب ہیں مصر کے، بڑے عالم، مشہور عالم دین ہیں، انہوں نے ایک قصہ نقل کیا ہے۔ آپ جیسے ایک بیٹا، جیسے آپ ہیں نا، ایک ایسا شخص تھا جو عمرے کے لیے آنا چاہتا تھا لیکن جیب میں کچھ نہیں تھا، اور اس نے ایک خطبے میں سنا اور کہا کہ اللہ رب العالمین سے جس چیز کی آپ کو ضرورت ہو وہ آپ مانگا کریں۔ مجھے پین کی ضرورت ہے، مجھے اللہ پین کے حصول میں آسانی فرما دے، مجھے سعودی عرب میں جانے کے لیے ویزے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ مجھے سعودی عرب کے ویزے کے حصول کے لیے آسان فرما دے، اللہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، شادی کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے، اللہ میرے بچے نہیں ہیں، بچوں کی حصول یا بچے عطا فرما دے، نوکری نہیں ہے۔ جو آپ کو مانگنا ہے اپنے رب سے بغیر تکلف، اور ہو سکے تو سجدے میں مانگیں یا تہجد میں سجدے میں مانگیں۔ تو اس صاحب انہوں نے جب یہ خطبہ سنا تو وہ اپنی عادت بنا ڈالی کہ جب بھی وہ سجدے میں ہوتے تو زور زور سے یا قدرے کوشش کیا کرتے کہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ میرے لیے آسانی فرما دے۔ اچھا، وہ بار بار اسی کو دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، آسانی فرما دے۔ ایک روز مسجد میں جب وہ جمعے کے لیے تشریف لے گئے تو وہ بار بار اسی دعا کو کر رہے تھے۔ جو شخص ان کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا اس نے یہ دعا سنی، اور وردہ انہوں نے کہا کہ آپ جب سلام پھیر لیا اس نے تو اس نے کہا کہ آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں عمرہ تو کرنا چاہتا ہوں لیکن پیسے نہیں ہیں، یہ ایک ایسی خواہش ہے جو کہ میں اپنے رب کو چاہتا ہوں کہ میری خواہش اللہ تعالیٰ پوری فرما دے۔ کوئی بھی اپنے رب سے یہ میرے لیے ناممکن ہے،
آپ کے لیے ناممکن ہے، لیکن یہ جس دنیا میں ہم بستے ہیں اس کا مالک رب ہے، اس کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن ہے۔ وہ تو کن کہہ دے تو فیکون، وہ تو کہہ دے تو ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، سب کے لیے آسانی فرمائے، اور میرے ویورز کو بیت اللہ کی زیارت بار بار نصیب فرمائے، وی آئی پی طریقے سے آپ لوگ عمرہ اور حج کریں۔ تو بہرحال اس شخص نے کہا کہ آپ اگر عمرے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اب اس نے کہا کہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ایک کام کریں، یہ لیں میرا کارڈ، اور مجھے آپ اپنا پاسپورٹ لا کے دے دیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ آدمی کون تھا؟ سبحان اللہ، وہ سعودی عرب کا قاہرہ میں سفیر یا ایمبیسڈر تھا، جو اس کے برابر میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اب وہ بار بار مصری یہی کہے جا رہا ہے کہ اللہ مجھے عمرہ کرا دے، اللہ مجھے عمرہ کرا دے، اور وہ سفیر برابر میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے کہا یار اس سے مجھے شاید اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو عمرہ کروانے ہی کے لیے اس مسجد میں بھیجا ہے، تاکہ میں اپنے کانوں سے اس کی دعا کو سنوں، اور اللہ رب العالمین نے شاید اسی لیے مجھے یہاں پر بھیجا ہے۔ تو اس نے کہا مجھے آپ اپنا پاسپورٹ بھیج دو، اور اس نے کہا پاسپورٹ تو میں دے دوں گا لیکن وہاں پہ خرچے ورچے کا بھی نہیں ہے، میرے پاس کچھ پیسے بھی نہیں ہیں۔ اس نے کہا کوئی فکر نہ کرو، کوئی فکر نہیں کرو، میں آپ کو آپ کے تمام اخراجات پورا کروں گا۔ تو اس سفیر نے، جو وہاں کا کونسلر یا جو ذمہ دار تھا، سعودی سفارتکار، اس نے اس کا پاسپورٹ لیا اور ویزا لگوایا، اور اس کا ٹکٹ کا بندوبست کیا، اس کے ہوٹل کا بندوبست کیا، اور بڑے عزت اور تکریم سے وہ صاحب یہاں آئے اور عمرہ کر کے اپنے وطن لوٹ گئے۔ تو دعا آپ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنی زبان میں دعا کریں، سجدے میں دعا کریں۔ خواہش اور تڑپ پر تو آپ کو ثواب مل ہی رہا ہوگا، جو دعائیں آپ کر رہی ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ضائع نہیں جائیں گی۔ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی مرضی سے ہی وہ کام بھی وجود میں آتا ہے، اس میں بھی آپ کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو، اس لیے وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرما دے گا۔ بندہ اپنے رب سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ شوق اور طلب کا اظہار کرتا رہے، اور اللہ کی مرضی پر راضی رہے۔ اگر آپ حج کی اور عمرے کی بار بار دعائیں کر رہی ہیں، اور دعائیں آپ حج اور عمرہ نہیں کر پاتی، تو یہ ناکامی نہیں ہے، یہ بڑی کامیابی ہے کہ آپ رب العالمین سے روزانہ اپنی ملاقات کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اجر عطا فرمائے گا جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ وہ چیز بھی آپ کو مل جائے گی، اور اس سے بہتر چیزیں بھی آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عمرے کی سعادت سے نصیب فرمائے۔ تو قرآن و سنت میں تو کوئی ایسی دعا نہیں ہے، البتہ سجدے میں دعا کریں اپنے رب سے اپنی زبان میں ہی، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ آپ آئیں گی، اور آئیں جدہ بھی آئیں، جدہ گھوم کر جائیں، اور ہماری دعوت بھی کھا کر جائیں۔ بہت شکریہ وردہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔